الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين۔ فرعون نے کہا اگر تم میرے سوا کسی اور کو معبود و مستعان قرار دو گے تو میں تمہیں قید خانے بھیج دوں گا۔ یہ سورہ شعراء کی 29 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے چل رہے تھے، اور دیکھیے کہ کیا عجیب نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس بچے کی خاطر اس فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا تھا، وہی بچے کو اللہ تعالیٰ اس فرعون کے محل میں پرورش کروا رہے ہیں شان کے ساتھ، اور یعنی اس کی حفاظت اور اس کی امان اسی محل میں رکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کی حفاظت ایسے کر سکتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ سورہ یونس پارہ 11 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جسے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اس کی تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے کوئی اس کے اوپر اپنا فضل دینا چاہیں، نچھاور کرنا چاہیں تو اس فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتے ہیں اپنا فضل نچھاور کرتے ہیں۔ یہ یقین کی کیفیت ہونا چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ توکل علی اللہ کسے کہتے ہیں، یعنی کوئی دنیا کی طاقت مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ جسے فائدہ پہنچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کسی میں یہ مجال نہیں ہے، یہ بتلانا مقصود ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی محل میں پلوا کر بتا دیا کہ دیکھو ہم جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب فرعون لاجواب ہو گیا تو رب العالیٰ کے بارے میں بات کرنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے آخر فرعون موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہترین بھرپور انداز میں رب کا تعارف کرایا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، میرا رب تو یہ ہے، اس کی یہ خصوصیتیں ہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کی پرورش کرنے والا، اور تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا رب، اور مشرق اور مغرب سے لے کر جو ہے اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان تمام چیزوں کا پالن ہار اور پرورش کرنے والا وہی ہے میرا رب رب العالمین، یہ کہہ کر تعارف کرایا۔ تو اس کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اس آیت میں یہی بات بتائی گئی، قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کہے گا؟ یہی کہ میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا اگر تم مجھے جو ہے رب ہونا تسلیم نہیں کرو گے اور کسی اور کو معبود اور مستعان سمجھو گے تو میں بھی تمہیں جو ہے قید خانے بھیج دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے سامنے اپنے نبی ہونے کی واضح دلیل پیش کر دوں، کیا تمہارے سامنے کچھ ایسے جو ہے معجزات پیش کر دوں؟ قال فاتی بہ ان کنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو اس کو پیش کر دو، یعنی معجزات جو دے کر بھیجے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارے سامنے کچھ ایسی نشانیاں پیش کر دوں جس کے دیکھنے کے بعد تم اس بات کے قائل ہو جاؤ؟ تو فرعون نے کہا ہاں تم پیش کرو، تمہارے پاس کیا ہے اگر تم سچے ہو تو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يداه فإذا هي بيضاء للناظرين۔ چنانچہ انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو اسی وقت ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان سے جو نکالا تو ایک چمکتا دمکتا نہایت ہی روشن نورانیت لیے ہوئے تھا، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ یہ دو معجزات، واضح معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے تو یہ دونوں معجزات موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھلا دیا، اور جیسے ہی اپنے عصا کو انہوں نے زمین پر ڈالا اللہ کے حکم سے وہ ایک نمایاں اژدہا بن گیا۔ یہاں پر جو ہے ثعبان کا نام آیا ہے، کہیں پر جان آیا ہے، کہیں پر حیہ آیا ہے، تو یہ تین نام سانپ ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ ثعبان تو اسے کہتے ہیں جو بہت بڑا اژدہا جو ہوتا ہے، اور جان کہتے ہیں پتلا چھوٹا سا سانپ، اور حیہ کہتے ہیں دونوں ملا جلا اور تیز دوڑنے والا۔ تو اس طریقے سے مختلف حالات جو ہے اس سانپ کے جو تھے لکڑی کے سانپ بن جانے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں۔ تو یہاں پر ثعبان کہہ کر مخاطب کیا کہ وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ اور پھر دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا
عطا کیا گیا تھا وہ یہ کہ وہ آپ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور باہر نکالتے تو ایسا چمکتا ہوا نکلتا جیسا کہ چاند چمکتا ہے اور بغیر کسی بیماری کے۔ تو یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، یہ انہوں نے اس کو دکھلائے۔ قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے مصاحبین اور اعلیٰ عہدیداروں سے جو اس کے قریب تھے کہنے لگا کہ یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی اتنی سچائی پیش کی جا رہی ہے، نبی سچائی اور صدق کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری باتیں سچی بیان کر دی اور پھر معجزات کا اظہار کیا گیا، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ضد اور عناد کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ یہ میں نہیں مانتا، یہ تو ایک ماہر جادوگر لگ رہا ہے اور جو ہے یہ چاہتا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر فماذا تأمرون، یعنی اپنی جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، پھر تمہارا کیا مشورہ ہے۔ یہ اپنے درباریوں سے مشورہ مانگ رہا ہے اور یہ دیکھتے ہوئے انہیں اتنی بڑی حقیقتیں اس کے سامنے آ گئی ہے، یہ معجزات اللہ کے اس کے سامنے آئے ہیں، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ڈر رہا ہے کن سے؟ دو آدمیوں سے، صرف دو آدمی ان کے نہ آگے نہ پیچھے، صرف اللہ ہے ان کے ساتھ اور اس کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اسے للکار رہے ہیں اور ساری فوج اس کی، سارا دربار اس کا، ملک اس کا، شہر اس کا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ دو لوگوں سے ڈر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے اور تمہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیے۔ دیکھیے کہ کیا یعنی اس کے اوپر رعب اور دبدبہ چھا گیا ہے اور اللہ کے بندوں کا، کہ وہ نبیوں کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی برگزیدہ بندے تھے، وہ چنندہ بندے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب اور دبدبہ عطا کیا تھا کہ وہ دو ہیں اور وہ سارے کا سارا دربار، سارے حواری انہی کے ہیں، ساری فوج ان کی ہے لیکن ڈر رہے ہیں۔ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم، سرداروں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو چند مہلت دیجیے، ان کے متعلق ابھی کوئی سزا تجویز نہ کیجیے اور شہروں میں اپنے سپاہیوں کو بھیج دیجیے تاکہ وہاں کے ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ اور جب انہوں نے جو ہے درباریوں نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی کچھ بھی مت کیجیے ان کے تعلق سے، بلکہ شہر میں جو ہے اور ملک میں آپ اپنے لوگوں کو بھیجیے اور وہاں جا کر وہ جو ہے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے کے آئیں اور پھر اس کے بعد ان سے مقابلہ کروائیں۔ فَجُمِعَ السَّحْرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، پس جادوگر ایک مقررہ میعاد یوم الزینہ پر بوقت صبح جمع کر لیے گئے۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں کو بھی وقت مقررہ پر جمع ہو جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اثناء میں حکومت کی طرف سے عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ لاٹھی کا سام بن جانا کوئی خاص کمال نہیں ہے، یہ کام ہمارے ملک کے جادوگر بھی کر سکتے ہیں، مقابلے میں یقیناً جادوگر غالب آ جائیں گے۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحْرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہمارا حق پر ہونا ثابت ہو جائے گا، شاید کہ ہم کو جادوگروں کے دین ہی کی اتباع کرنی پڑے، ابھی موسیٰ کی بات پر ایمان لانے میں جلدی نہ کرنی چاہیے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، پھر جب جادوگر اپنے مقررہ وقت پر آ گئے تو فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا صلہ ملے گا، یعنی ہمیں کیا حقوق دیے جائیں گے۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا ہاں اس صورت میں تم حکومتی سطح پر مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے۔ پہلے ہی جادوگر آ کر مول تول کرنے لگے فرعون سے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہم یہ مقابلہ تو کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے اور غالب ہو گئے تو ہمیں کیا صلہ ملے گا۔ تو اس وقت فرعون نے ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہاں بالکل بہت بہترین اور بڑا صلہ تمہیں دیا جائے گا، یہ کہ انعام ایسا ملے گا کہ تم کیا یاد کرو گے، یعنی تم کو مقربین میں شامل کر لیا جائے گا ہمارے یعنی دربار کے، اس سے زیادہ اور تمہیں کیا چاہیے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا کہ ڈال دو، جو کچھ تمہیں دکھانا ہے اس کو کر گزرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں
زمین پر ڈال دی اور کہا فرعون کی عزت و جاہ و جلال کی قسم ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ اس عمل کے ساتھ ہی وہ لاٹھیاں رسیاں جادو کے اثر سے سانپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آنے لگی، جس کا ذکر قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں آیا ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی آن ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کیا، ان کے بنائے ہوئے سارے کرشموں کو فوراً ہی نگل گیا، اور پھر جیسے ہی انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی وہ اژدہے کی شکل اختیار کر گئی اور سانپوں کی طرح دوڑنے لگی۔ اس کو دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے اور جو ہے نظر بندی ہو گئی۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم کہا سورہ اعراف پارہ 9 میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی سارے لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ جادو ہوتا کیا ہے؟ اصل میں نظر بندی ہی تو ہوتا ہے، اور اصل میں اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، ایک ہیبت طاری کر دی گئی اور لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی۔ فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى۔ سورہ پارہ 16 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ خوف اور یعنی ہیبت پیدا ہو گئی، وہ رسیوں اور لاٹھیوں کو دیکھ کر کہ وہ سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو مت۔ فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ، ٹھہر جاؤ اور جو ہے ڈرو مت، اور اپنے ہاتھ میں جو ہے داہنے ہاتھ میں وہ زمین پر ڈالو تو وہ جو ہے وہ جادوگروں کے کرتب ہے، وہ کرتبوں کو نگل لے گا، اور جادوگر کہیں جہاں کہیں سے آئے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ، تم ہی غالب ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کو جو ہے یعنی کامیابی دی جائے گی۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلیٰ والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى۔ یہ بہترین آیت ہے جادو کے خلاف، جادوگروں کے خلاف اگر کسی کو کوئی خدشہ ہو تو یہ آیت کا ورد کرنا چاہیے، اور یہ آیت بار بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ جادوگر جہاں کہیں سے آئے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جادوگروں کے کرشمے اور شوبدہ بازیاں ہوتی ہیں کہ وہ رسیوں کو اور لاٹھیوں کو ڈال کر لوگوں کی نظر بندی کر کے ان کو اس قسم کی حرکتیں کر کے دکھاتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتے، اور جو مومن بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہی کامیاب ہوتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور جادوگروں کے مقابلے میں یہ بتانا مقصود ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر اس واقعے کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوئے کہ اس واقعے نے سارے جادوگروں کو سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا، پس وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، بول اٹھے ہم نے سارے جہاں کے پروردگار کو مان لیا جو موسیٰ و ہارون کے بھی رب ہے۔ یعنی تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کا کیا حال تھا، آ کر فرعون سے مول تول کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں گے، اور اب دیکھیے کیا حال ہے، اس رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہو گئے ہیں، سجدے میں گر پڑے ہیں، دیکھنے کے بعد کہ واقعی میں وہ بات سمجھ گئے اور ان کو یہ بات دکھلا دی گئی، بات صورتوں میں یہ بات واضح کی گئی کہ ان کو جو ہے جنت اور دوزخ کا یعنی مشاہدہ ان کے سامنے کروا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ تمہارا مقام ہے۔ اب وہ دیکھنے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کسی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، نہ فرعون کی پرواہ ہے، نہ کسی دورباری کی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہے ان کو کہ مار دیا جائے گا یا اور کیا سزا دی جائے گی، بس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس رب پر، اس مولا پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، رب العالمین ہے، اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے کہا کیا تم نے موسیٰ کی بات مان لی قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً یہ موسیٰ تم میں کا سب سے بڑا جادوگر ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، لہٰذا ابھی تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہ دیکھ کر فرعون ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو بالکل الٹا ہی ہو گیا ماجرا،
اور پھر اس نے جو ہے ان لوگوں کو دھمکیاں دینی شروع کی کہ اچھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ سب مل کر آئے ہو اور جو ہے کوئی ہارنے کا اور کوئی جیتنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں میرے سامنے مجھ کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا سب سے بڑا گرو ہے اور جادوگر ہے، یہی تم کو سکھلا کر لایا ہے اور یہی جو ہے تم سے یہ کام کروا رہا ہے، میں تمہیں ایسی سخت سزائیں دوں گا کہ تم یاد رکھو گے تم مجھ سے اجازت لیے بغیر ایمان کیسے لائے، یعنی یہ پوچھ رہا ہے کہ اجازت لینا تھا اس سے ایمان لانے کے لیے، اور کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایسی سزائیں دوں گا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالفت سم سے کٹوا دوں گا اور پھر تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ایمان لانے والوں نے کہا کوئی مضائقہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ چکے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری مغفرت فرمائے گا، ہماری خطاؤں کو درگزر کرے گا، اس لیے کہ ہم نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے۔ اس پر جو ہے وہ لوگوں کا ایمان اتنا یعنی مضبوط ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ پرواہ نہیں، تم جو چاہے کر لو، کوئی مضائقہ نہیں۔ قالوا لا ضیر، تم جو چاہے کر لو، ہمیں پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ چکے ہیں، یعنی اب ہمارا کچھ بھی باقی نہیں بچا اس دنیا میں، تم جو چاہے سزائیں ہمارے لیے تجویز کر دو، کیا کرو گے؟ تم مار دو گے نا، بس اتنا ہی کرو گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری مغفرت فرما دے گا، ہمیں معاف فرما دے گا، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا، اور اس لیے کہ ہم نے ایمان لانے میں سبقت کی اور فوراً ہی اس پر ایمان لے آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔